السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع العلیم۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ ایک شب کے ایک پل میں وہ گیا خلا سے اوپر، ایک شب کے ایک پل میں وہ گیا خلا سے اوپر، ہر آسماں سے آگے ہر انتہا سے اوپر، ہر آسماں سے آگے ہر انتہا سے اوپر، رف رف نہ جا سکے گی ذرہ یہاں سے آگے، رف رف نہ جا سکے گی ذرہ یہاں سے آگے، جبریل رکے سدرہ وہ منتہا سے اوپر۔ محترم حضرات، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 51 برس 9 مہینے کی ہوئی تو معراج ہوا۔ امام زہری رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں کہ معراج ہجرت سے 1 برس پہلے ہوئی۔ ابن عبد البر وغیرہ کہتے ہیں 1 برس 2 مہینے پہلے ہوا۔ بعض روایت ہے کہ حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان سے معراج ہوا۔ واللہ اعلم، اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں کہ کب واقع ہوا۔ معراج کا واقعہ کیوں ہوا؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تکلیف حد سے زیادہ بڑھ گئی، ایک طرف مشرکین مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ظلم کر رہے تھے، تو دوسری طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی، سب سے پہلی بیوی ہماری ماں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتقال کر گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا انتقال کر گئے، گھر میں جو بیوی سپورٹ کر رہی تھی وہ بھی دنیا سے چلی گئی، اور باہر جو سپورٹ مل رہا تھا چچا کا وہ بھی دنیا سے چلے گئے۔ ابو طالب کے انتقال کے بعد مشرکین مکہ کی غصاخیاں اور شرارتیں حد سے زیادہ بڑھ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کا دردناک سفر طے کیا۔ طائف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم زخموں سے بھر گئے، اب دکھ تکلیف درد کی انتہا ہو چکی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تکلیف کو کم کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفے میں معراج عطا کیا۔ اس رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 سفر کیے، ایک زمین کا سفر، مکہ سے مسجد اقصیٰ تک کا سفر، اسے اسراء کہا جاتا ہے۔ دوسرا معراج، معراج کہتے ہیں عروج یعنی بلندی کو۔ مسجد اقصیٰ سے 7 آسمانوں سے سدرۃ المنتہا تک کے سفر کو معراج کہا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حتیم میں لیٹے ہوئے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے اور کہا اللہ سے ملاقات کا نظام ہو چکا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک کو چاک کیا حلق سے ناف تک، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل نکالا، پھر ایک سونے کا تشت لایا گیا جو ایمان سے بھرا ہوا تھا، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو دھویا گیا۔ ایک روایت ہے کہ 2 تشت لائے گئے، ایک تشت میں آب زمزم، دوسرے میں نور تھا۔ پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو زمزم سے دھویا گیا، پھر اس میں نور بھر دیا گیا، پھر دل کو سینے میں جبرائیل علیہ السلام نے رکھ دیا۔ اس کے بعد ایک جانور لایا گیا جس کا نام براق تھا۔ براق کہتے ہیں تیز رفتار کو، وہ گھوڑے سے چھوٹا اور گدھے سے کم قد کا بڑا قد کا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر سوار ہوئے تو وہ کودنے لگا، تو جبرائیل علیہ السلام بولے آج تک اس سے بہترین سوار تجھ پر نہیں بیٹھا، یہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو وہ پسینہ پسینہ ہو گیا۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی رفتار اتنی تیز تھی جہاں میری نظر پڑتی وہاں اس کا قدم پڑتا۔ وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے چلے، ایک جگہ اتار دیا، کہا یہاں پر 2 رکعت نفل پڑھیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھ لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا یہ کون سی جگہ ہے؟ کہا یہ آپ کی ہجرت کی جگہ ہے مدینۃ المنورہ۔ پھر وہاں سے لے چلے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دوسری جگہ اتار دیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ کون سی جگہ ہے؟ تو کہا یہ آپ کے جد امجد
ابراہیم علیہ السلام کی جائے پیدائش ہے۔ پھر کہا چلیے۔ پھر جا کے بیت المقدس کے قریب پہنچے تو ایک خوشبو آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ خوشبو کیا ہے؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرعون کی باندی اپنی بچیوں سمیت فرعون نے اسے جلا دیا، جہاں اس کی ہڈیاں دفن ہیں وہاں سے اس کی خوشبو آ رہی ہے۔ پھر براق کو باندھا، مسجد اقصیٰ میں تشریف لے گئے، 2 رکعت نفل پڑھایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امام بنے اور تمام انبیاء مقتدی بنے۔ اب یہ اعلان ہوا کہ اب سب کی شریعت ختم اور شریعت محمدی قیامت تک چلے گی۔ اب مسجد اقصیٰ کی قبلہ ہونے کی حیثیت ختم، اب سب کعبۃ اللہ کی طرف رخ کریں گے۔ یہ تھا اسراء، مکہ سے مسجد اقصیٰ کا سفر۔ اب اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل علیہ السلام آسمانوں پر لے